محسن دیکھ رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے، اسے بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو حیا اسلامی زندگی کا جوہر ہے، جوہر، بلکہ ساری اسلامی معاشرتی زندگی حیا پہ کھڑی ہے، حیا پہ کھڑی ہے۔ اگر اسلامی معاشرے سے شرم و حیا نکل جائے تو اس کا سارا خاندانی معاشرتی نظام تباہ ہو جائے۔ جہاں سے شرم و حیا نکل جاتا ہے تو وہاں قریبی رشتوں کے لیے بھی آنکھوں کے شرم و حیا کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ آنکھوں سے قریبی رشتوں کے لیے بھی شرم و حیا کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایمان اور حیا یہ ساتھ ساتھ ہیں۔ جہاں ایمان بڑھیا وہاں شرم و حیا بڑھیا، جہاں شرم و حیا بڑھیا وہاں ایمان بڑھیا۔ استحیوا من اللہ حق الحیا، لوگو اللہ سے حیا کرو جیسے اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ اللہ سے شرم و حیات کرو۔ تو یہ ایک بہت بڑی دولت ہے، خلق اسلام کا خاص خلق، اخلاق خاص خلق ہے، شرم و حیا ہے آدمی۔ اس کے اندر شرم و حیا موجود ہے۔ یوں تو اللہ نے ہر انسانی فطرت میں ایک حصہ رکھا ہے، لیکن جب ایمان آ جاتا ہے، جب ایمان اس کے ساتھ مل جاتا ہے، پھر اس شرم و حیا میں تازگی اور بہار آ جاتی ہے۔ پھر یہ ایسی طاقت ہے جو اسے ہر گھٹیا حرکت سے روک دیتی ہے۔ شرم آ رہا، مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے حیا آ رہی ہے، مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے حیا آ رہی ہے۔ انسانی فطرت ہے، جب کوئی اس کے ساتھ احسانات کرے تو آدمی اس سے شرماتا ہے، اس سے شرماتا ہے۔ اور سبحان اللہ، ایمان کی جب روشنی آتی ہے تو پھر اسے سب سے بڑا محسن، اس کا سب سے بڑا محسن، پھر اسے خلوتوں میں بھی، تنہائیوں میں بھی اس سے شرم آنے لگتی ہے کہ مجھے حیا آتی ہے، کہ یہ اسے اچھا نہیں لگتا، یہ اسے پسند نہیں ہے، تو یہ اس سے رک جاتا ہے۔ تو یہ حیا بڑی خوبی ہے۔ اور میرے عزیزو، بے حیائی کی ابتدا، بے حیائی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ بے حیائی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بد نظری سے، آنکھوں کے غلط استعمال سے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، یہ نظر جب غلط ڈال رہا ہے تو یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ بتائیے، اگر زہریلا تیر لگ جائے جان چلی جاتی ہے، یہ زہریلا تیر شیطان کا لگ جائے تو میرے عزیزو، ایمان کا مہینوں کا نہیں، سالوں کا نہیں، بس اوقات زندگی بھر کا نور چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، العینیان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ کیا ہے؟ جہاں اللہ نے روکا ہے نہ دیکھو، وہاں دیکھ رہا ہے، یہ آنکھوں کا زنا۔ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ تو بے شرمی کا آغاز بد نظری سے، اور آج اس شیطان نے لوگوں کے ہاتھ میں یہ ایسا ہتھیار دے دیا ہے
جس سے آگے اس کے سارے منصوبے کامیاب ہو رہے ہیں۔ یہ انسانوں کے ہاتھوں میں ایک ایسا ہتھیار دے دیا ہے اور وہ دے کر مطمئن بے فکر ہو گیا ہے کہ اب اس سے سارے منصوبے پورے ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہ جب آنکھ محفوظ نہیں، دل محفوظ نہیں، اور جب دل محفوظ نہیں تو شرم، جسے کہیں کہ شرمگاہ بھی محفوظ نہیں۔ آنکھ محفوظ نہیں، دل محفوظ نہیں، دل محفوظ نہیں تو شرمگاہ بھی محفوظ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لوگو اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، ورنہ اللہ تمہارے چہروں کو بے نور کر دے گا۔ چہروں کی رونق چلی جائے گی۔ اس خلق کے لیے زہر قاتل کیا ہے؟ حیا۔ اس خلق کے لیے زہر قاتل کیا ہے؟ بد نظری۔ بد نظری۔ جب اس راستے سے بے شرمی آتی ہے تو پھر آدمی اس سے آگے بڑھتا ہے، ہاتھ بھی لگاتا ہے، بات بھی کرتا ہے، جسم بھی استعمال کرتا ہے۔ بے شرمی کا آغاز ہو گیا نا، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ جب پھر معاشرے سے شرم و حیا کی دولت اڑ جاتی ہے، پھر بھول جائیے کہ گھروں میں ازواجی زندگی کا اعتماد باقی رہے۔ پھر بھول جائیے کہ گھروں میں ازواجی زندگی کی محبتوں کی مٹھاس رہے۔ پھر بھول جائیے کہ گھروں میں محبتوں کی زندگی باقی رہے۔ پھر طلاق ہے، پھر خلا ہے، پھر ٹوٹ پھوٹ ہے، پھر خاندانوں کا بکھرنا ہے، پھر ازواجی زندگی کا تصور ہی ختم ہونا ہے۔ پہلے کوئی لاکھوں میں سنتا طلاق خلا کی آواز، اور اس بے شرمی نے کیا تماشا دکھایا ہے بھائی، ہاں کیا تماشا دکھایا ہے کہ آپ مفتیان اکرام کی خدمت میں چلے جائیں، عدالتوں میں چلے جائیں، سارے مسئلے ہی یہی ہیں، طلاق اور خلا۔ کتنی امیدوں سے ایک ماں اپنی بچی کو بھیجتی ہے، خوشیاں کتنی دیکھتی ہے، اور کتنی امیدوں سے ایک باپ اپنے بچے کے لیے بہو لاتا ہے، گھر میں باہر کتنی دیکھتا ہے۔ بتائیے، آمدنی میں کمی ہے، تعلیم میں کمی ہے، آمدنی میں کمی ہے، تعلیم میں کمی ہے۔ اگر آپ 30-40 سال پیچھے جائیے تو ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا، نہ اتنی تعلیم تھی، نہ زندگی کا یہ معیار تھا۔ لیکن بتائیے، پہلے گھر زیادہ آباد تھے یا آج زیادہ آباد ہے؟ فرق کیا ہے؟ پہلے آنکھوں میں شرم و حیا تھا، اب وہ کھیلوں کے نام سے، تعلیم کے نام سے، تعلیمی اداروں کے نام سے، ثقافت کے نام سے، تہذیب کے نام سے، شعر و شاعری کے نام سے، نہ جانے کن کن خوبصورت عنوانوں سے وہ شرم و حیا کا بیج ہی مارا جا رہا۔ وہ شرم و حیا کا بیج ہی مارا جا رہا۔ بے شرمی سے تو زندگی کبھی نہیں بنتی۔ مغرب میں بیوی بھی کماتی ہے، شوہر بھی کماتا ہے، ڈالر بھی ہیں، پاؤنڈ بھی ہیں، بظاہر گلیوں میں، سڑکوں میں، ہسپتالوں میں، تعلیم گاہوں میں بڑی رونق ہے، امن بھی ہے، بازار بھی بھرے پڑے ہیں، معاشی حالت بھی اچھی ہے، تعلیمی یونیورسٹیاں بھی آباد ہیں۔ لیکن بتائیے، ہر تیسری عورت کو طلاق ہے کہ نہیں؟ پچھلے سال یہاں ایک بچہ اعتکاف بیٹھا، کہنے لگا میری کلاس میں 36 بچے ہیں
اور ایک واحد میں ہوں، واحد میں ہوں کہ جس کے ابا اماں میں ابھی تک طلاق نہیں ہوئی، اور وہ مجھ سے حیرت سے پوچھتے ہیں کہ اتنی عمر ہو گئی ہے اب بھی وہ اکٹھے رہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ جس معاشرے میں بے شرمی ڈیرے ڈالتی ہے وہاں گھر نہیں رہتے۔ تعلیم تو بہت ہے، جاہل تو نہیں ہے، بہت پڑھے لکھے، لیکن گھر تو شرم و حیا سے بنتے ہیں جو وہاں نہیں ہے، بلکہ اس معاشرے میں تو شرم و حیا ایک بیماری ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ یہ بیماری کہیں لگنے نہ پائے۔ اس معاشرے میں تو شرم و حیا ایک بیماری ہے، پوری کوشش ہے کہ یہ بیماری کہیں لگنے نہ پائے۔ بچپن سے لے کر پوری زندگی اس انداز سے گزاری جاتی ہے کہ مرد عورت کے ناجائز تعلقات میں جتنی رکاوٹیں ہیں کس طرح ان سب کو ختم کیا جائے۔ جتنی رکاوٹیں ہیں انہیں ختم کر دیا جائے۔ اسلامی زندگی، معاشرتی زندگی، اس کی روح یہ خلق ہے، یہ اخلاق ہے، حیا۔ اس خلق اور اس حیا کے بغیر گھر نہیں ہے، بلکہ گھر کیا پوری معاشرتی زندگی برباد۔ بیٹی کے دل میں جو ایک ماں کا احترام ہوتا ہے، بیٹے کے دل میں جو باپ کی ایک عظمت ہوتی ہے، شوہر کی آنکھوں میں جو بیوی کی ایک قدر ہوتی ہے، اور بیوی کے دل میں جو شوہر کا ایک احترام ہوتا ہے، بے حیا معاشرے کے اندر اس کا تصور کوئی نہیں ہے۔ یہ تو با حیا معاشرے کا حسن ہے، جہاں حیا ہے، حیا، وہاں شوہر کے دل میں بیوی کی، شوہر کی آنکھوں میں بیوی کی قدر ہے، وہاں بیوی کے دل میں شوہر کے لیے جگہ ہے۔ حیا نکل جائے، شرم و حیا نکل جائے تو پھر معاشرہ نہیں رہتا، سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ تو میرے عزیزو، ہماری بربادی کے لیے شیطان کی سب سے بڑا جال یہی ہے کہ اس معاشرے سے یہ شرم و حیا کا جوہر ختم کر دو۔ ان کو شرم و حیا سے مارو۔ عنوانات بہت اچھے ہیں، تعلیم کا نام بھی ہے، کھیلوں کا نام بھی ہے، ثقافت کا نام بھی ہے، تہذیب کا نام بھی ہے، نہ جانے کن کن عنوانات کے ذریعے ایک ہی مرکز پہ محنت ہے، کس طرح شرم و حیا نکال دی جائے۔ اور ایسا ہے، جو گندگیاں پہلے سینماؤں پہ لگی ہوتی تھیں اور شریف آدمی گزرتا تو نظریں جھکا لیا کرتا تھا، اور وہ اماں اور بیٹا دونوں بیٹھ کر ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہن اور بھائی کے ڈرائنگ روم پر وہ تصویریں موجود ہوتی ہیں۔ ان چیزوں سے اتنا مانوس کر دیا، ان چیزوں سے اتنا مانوس کر دیا کہ ان کی برائی ہی ختم ہو گئی ہے۔ لیکن بتائیے، اگر زہر کی برائی نہ رہے تو کیا زہر ری ایکشن نہیں کرے گا؟ بے شرمی کی برائی نہ رہی تو کیا اس کا معاشرے میں ری ایکشن بھی نہیں ہوگا؟ ری ایکشن تو سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہنستے بستے گھر اجڑ رہے ہیں، ہر گھر سے، ہر خاندان میں طلاق خلا کی آواز ہے۔ اس کا ری ایکشن تو سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ کان سن رہے ہیں، ہنستے بستے گھر اجڑ رہے ہیں۔ ابھی مہینے نہیں گزرے بیٹی واپس آ گئی، 3 3 4 4 بیٹے اولاد موجود ہے،
ہنستا بستا گھر اجڑ رہا. اس لیے کہ جس معاشرے میں مرد آزادانہ غیر محرم سے باتیں کرے گی اور بے تکلفی اختیار کرے گا، اور عورت غیر مردوں کے سامنے آزادانہ میل جول رکھے گی، تو وہاں میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کے دل میں جگہ نہیں رہے گی. ایمان ہے اور حیا ہے. اسلام کی پہچان ہے، حیا میں ہے. حیا ہی نہ رہا تو پیچھے کیا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے دیوس آدمی جنت میں نہیں جائے گا. ایک تو فقیر متکبر، ہاں، دوسرا بوڑھا بدکار. دیوس آدمی یہ جنت میں نہیں جائیں گے. اور دیوس جسے پرواہ ہی کوئی نہ ہو کہ میرے رشتوں میں شرم و حیا رہا ہے یا نہیں رہا. لیکن آج یہ آہستہ آہستہ بے حیائی ایسی سر چڑھ کے بول رہی ہے، ایسی سر چڑھ کے بول رہی ہے کہ شریف گھرانوں میں، عزت دار گھرانوں میں، دیندار ماحول میں بھی آج اس کے جراثیم ہر طرف نظر آتے ہیں. کیا ان کی خوشیاں، کیا ان کی شادیاں، کیا ان کے اسٹیج، وہ گندگیاں نظر آتی ہیں. تو میرے عزیزو، ایمان ہے تو پھر حیا بھی ہے، حیا ہے تو پھر ایمان بھی ہے. بغیر شرم و حیا کے ایمان کی زندگی کوئی نہیں، اس کے بغیر اس کا تصور کوئی نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ کے خوف سے اپنی نظریں جھکا لیتا ہے، اللہ اسے وہ ایمان نصیب فرما دیتا ہے جس کی وہ مٹھاس اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. اللہ کا ڈر ہے. اللہ کے نبی علی سے کہنے لگے، علی رضی اللہ عنہ، علی اسد اللہ، علی اسد اللہ، علی باب العلم، علم کا دروازہ، علی اللہ کے نبی کے داماد، علی صحابی رسول، علی خلفائے راشدین میں چوتھا نمبر. لیکن کیا نصیحت کر رہے؟ کہہ رہے علی نظر ڈالو، اچانک پڑ گئی تو ہٹا لو، دوسری نظر نہ ڈالنا. ہم کہتے ہیں میری نیت ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ہماری نیت ٹھیک ہے، میں تو غلط نیت سے نہیں دیکھ رہا. بہن کی طرح سمجھتا ہوں. ارے وہ پیر بھی پیر نہیں بھائی جو غیر محرم کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ بھی حرام کرتا ہے. وہ تو پیر نہیں ہے، وہ راہزن ہے، حرام ہے. حضرت علی سے بڑھ کر کوئی پیر، حضرت علی سے بڑھ کر کوئی معلم، حضرت علی سے بڑھ کر کوئی پارسا. کہ علی اگر اچانک نظر پڑی ہٹا لو، دوبارہ نظر نہ ڈالنا، دوسری معاف نہیں ہوگی. فضل ابن عباس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے واپس آ رہے ہیں، حجاج اکٹھے ہیں، مرد عورت اکٹھے ہیں. فضل ابن عباس سید زادہ ہیں، سید زادہ عباس کے بیٹے ہیں، سید ہیں، سید زادہ ہیں، صحابی رسول ہیں. آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، چچا کا بیٹا ابا بھی صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، حضور کے بھتیجے ہیں. اور بیٹھے کہاں ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھے، آپ کی پشت کے پیچھے بیٹھے، سواری پہ بیٹھے. تو فضل ابن عباس کی بے خبری میں نظر اٹھ گئی جس طرف خواتین گزر رہی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اس کا چہرہ پھیر دیا. اللہ اکبر. بتائیے عرفات ہے، کیسی رحمت برس رہی ہے، کیا غلط نیت ہو سکتی ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہیں، صحابی رسول ہے، ایمان کا اتنا بڑا درجہ، ساری امت کے اولیاء اکٹھے ہو جائیں ایک صحابی کے ایمان کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والو اپنی نظریں جھکا لو، اپنی نظریں جھکا لو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ تمہاری پاکیزگی کا سامان ہے، اس میں تمہارے لیے بڑی صفائی ہے۔ مردوں سے نہیں کہا، صرف عورتوں سے بھی کہا، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی ایمان والیوں سے بھی کہہ دیجئے، یغضضن من ابصارہن، اپنی نظروں کو جھکا لے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ آگے کہا اپنا حسن، اپنی زینت، اپنے جسم کا حصہ دوسرے مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ لیکن کیا بے شرمی ہے، علی الاعلان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب بے شرمی علی الاعلان ہونے لگے گی، جب بے حیائی اور بے شرمی علی الاعلان ہونے لگ جائے گی، اللہ اس معاشرے میں ایسی بیماریاں ڈالے گا جن کا پہلے کبھی نام و نشان بھی نہیں سنا ہوگا۔ دیکھیے آج دنیا کی میڈیکل نے کتنی ترقی کر لی، لیکن جتنی میڈیکل نے ترقی کی ہے اتنی بے شرمی نے بھی ترقی کی ہے۔ بیماریاں بھی ایسی ہیں جو لا علاج ہیں، بیماریاں بھی ایسی ہیں جو لا علاج ہیں۔ تو بے شرمی کا آغاز بد نظری سے ہے۔ اور میرے عزیزو آج تو ان آنکھوں کو پناہ ہی نہیں ہے، پناہ ہی نہیں ہے۔ اسی بے شرمی سے بچنے کے لیے مردوں سے کہا نظروں کو جھکاؤ، عورتوں سے کہا تم پردہ کرو۔ اللہ کا حکم ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے۔ بھائی بیٹیاں بھی آ گئیں اللہ کے نبی کی، بیویاں بھی آ گئیں، ساری ایمان والی عورتیں بھی آ گئیں، اب کون رہا؟ اب کون رہا؟ مشرک رہ گیا نا، منافق رہ گیا، یہودی رہ گیا، عیسائی رہ گیا۔ ہاں باقی سے تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادر اپنے ماتھے پہ ڈال لیا کرو، اپنے چہرے پر اپنی چادر ماتھے سے لٹکا لیا کرو۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، کیوں؟ اس سے پہچان ہو جائے گی یہ ایمان والی عورتیں ہیں، یہ ایمان والی عورتیں ہیں۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی رضی اللہ تعالی عنہ، جب قرآن کی یہ آیت اتری تو مسلمان عورتوں کو اگر کسی ضرورت کے لیے باہر نکلنا بھی ہوتا تو ایسا پردہ کر کے جاتی ایک آنکھ سے راستہ دیکھ رہی ہوتی تھی اور راستے کے ایک کنارے پہ چل رہی ہوتی تھی۔ تو بے شرمی کا آغاز کہاں سے ہے؟ بد نظری سے۔ اور میرے عزیزو یہ ایسا زہر اب معاشرے میں سرایت کرتا چلا جا رہا ہے، اسے گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ تعلیمی نظام دیکھیے، ہم اپنی تجارتی زندگی دیکھیں، ہم اپنی دفتری زندگی دیکھیں، ہم اپنے معاملات کی زندگی دیکھیں، ہر جگہ یہ گندگی موجود ہے، اور یہ زندگی کا ایسا حصہ بن چکی، سوچ بیٹھے کہ یہ تو گناہ ہے ہی نہیں، زندگی کا حصہ ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ نمازی بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، لیکن عبادت کا نور کوئی نہیں، عبادات کا نور کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے بتایا ہے، اس لیے کہ اس سے بے شرمی کا راستہ کھلتا ہے۔ نظروں کی حفاظت کر لو،
اس لیے کہ جب نظریں محفوظ نہیں تو شرمگاہ محفوظ نہیں. اور اللہ کے نبی کہنے لگے اذا ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکہا، جب کسی قوم میں بدکاری اور سود خوری عام ہو جاتی ہے تو یہ اللہ کی ہلاکت میں آ جاتی، اللہ کی ہلاکت میں آ جاتی. بدکاری اس کی ایسی سزا ہے اسلام میں کہ اگر اس کا تصور کرتے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے. بدکار آدمی کی سزا بغیر شادی شدہ تو اعلان 100 کوڑے ہیں، شادی شدہ سنسار ہے. اسلامی حکومت کی ذمہ داری. کیوں؟ گندگی ہے. اس سے ساری معاشرتی زندگی، خاندانی زندگی برباد ہو جائے گی، نسب خراب ہو جائے گا. گندگی پھیل جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس امت میں ناجائز اولاد ہونے لگ جائے گی تو اس امت پر اللہ کا قہر اترنا شروع ہو جائے گا. آغاز کہاں سے؟ آنکھوں کی حفاظت کوئی نہیں، آنکھوں کی حفاظت کوئی نہیں. اور آج ہر جگہ میگزین دیکھیے، ٹی وی کی اسکرین دیکھیے، گندگیاں دیکھیے، ہر طرف یہ ہے. تو میرے عزیزو، بہت بڑا خلق ہے، بہت بڑا اخلاق ہے، بلکہ اسلام کا امتیاز ہے، اور وہ حیا ہے. حیا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الحیاء لا یأتی الا بخیر. حیا تو سراسر خیر ہی لاتا ہے، حیا کا نتیجہ تو سراسر خیر ہی ہے. اس لیے کہ جہاں حیا آیا وہاں خیر ہی خیر آئی. الحیاء کلہ خیر، اس میں تو خیر ہی خیر ہے جہاں شرم و حیا آیا. اب یہ شرم و حیا میں اضافہ ہو، حیا کی زندگی آئے. ایک نوجوان آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. ابو امامہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نوجوان آیا اور مجلس میں آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی سے یا رسول اللہ مجھے اجازت دی میں زنا کر لوں. سب اسے گور گور کے دیکھنے لگ گئے، بلکہ سخت جملہ شور ہو گیا، کیا بک بک کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو اس کو، بیٹھنے دو. قریب کیا اسے اور اس سے کہا جو تم نے یہ بات کہی ہے اگر یہ تمہاری اماں کے ساتھ ہو تمہیں کیسا لگے گا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے. فرمایا اگر یہ کوئی تمہارے ساتھ بیٹی کے ساتھ کرے؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے. اسی طرح آپ نے بہن کا تذکرہ کیا، خالہ کا تذکرہ کیا، پھوپھی کا تذکرہ کیا، اور اس نے ہر ایک کے لیے ناگواری کا اظہار کیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم جو یہ حرکت کرو گے وہ بھی تو کسی کی بیٹی بہنا ہوگی. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم اغفرہ، اللہم اغفرہ، اللہم حسن فرجہ. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا دی اللہ اس کی بخشش فرما دے، وطہر قلبہ، اور اس کا دل صاف کر دے، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما لے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کی دعا ایسی ملی، کہنے لگا پھر تو مجھے کسی عورت کے لیے کبھی برا خیال ہی نہیں آیا. لیکن اللہ کے نبی ایک نسخہ دے گئے، ایک نسخہ دے گئے. جب اندر کی شیطانیت گندگی کی طرف لے جانے لگے تو اسے غیرت دلاؤ، غیرت دلاؤ. جو تم کرو گے کل تمہاری گھر کے کسی حرم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جو تم کسی کی بیٹی کو دیکھ رہے ہو کل تمہاری بیٹیاں بھی محفوظ نہیں رہیں گی. بس اوقات یہ ریئیکشن بہت جلدی ہوتا ہے، بہت جلدی ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب کوئی مرد یہ گھٹیا حرکت کرتا ہے تو پھر اس کا گھر غیر محفوظ ہو جاتا ہے، پھر اس کے گھر کے اندر کوئی
اس کے گھر کی عورت بھی گندگی میں مبتلا ہوگی. بس اوقات جو بویا جاتا ہے وہ کاٹنا پڑتا ہے. تو عزتوں کی حفاظت، آبرو کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، گھروں کی حفاظت، خاندان کی حفاظت، ازواجی زندگی کی حفاظت اس خلق کے ساتھ ہے کہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے ماحولوں میں شرم و حیا آ جائے. اور آج ساری دنیا، اس کے سارے منصوبے اسی کے گرد گھومتے ہیں. کچھ ہو جائے یہاں شرم و حیا باقی نہ رہے، چاہے وہ فلاحی کام ہیں، چاہے وہ تعلیمی منصوبے ہیں، چاہے وہ ترقی کے نقشے ہیں. تمام منصوبے اسی کے گرد گھومتے ہیں کہ شرم و حیا باقی نہ رہے. میرے عزیزو، کیا تعلیم کے لیے بے شرمی ہی ضروری ہے؟ کیا تعلیم کے لیے بے حیائی ہی ضروری ہے؟ کیا فلاحی کاموں کے لیے بے حیا ہونا ہی ضروری ہے؟ لیکن چونکہ شیطانی قوتیں انہیں برداشت نہیں کہ مسلمانوں کا ایمان اور یہ شرم و حیا محفوظ رہے، اس لیے ہر وہ قوت جو بے حیائی کو فروغ دینے میں پیش ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہے. جس کے منصوبوں میں بے حیائی پھیلانا ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہے. لیکن میرے عزیزو، بے شرمی کے ساتھ ایمان کوئی نہیں رہتا، بے شرمی کے ساتھ اسلام کوئی نہیں رہتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، جب اندر کی شہوانی خیالات پریشان کریں تو اسے غیرت دلاؤ. تمہارا گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، تمہارے گھر میں بھی تمہاری عورتیں ہیں، اس کا ریئیکشن ہو سکتا ہے. اور حکم کیا دیا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. سب سے پہلے اس بے شرمی کا راستہ روکو، آنکھوں کی حفاظت کر لو، آنکھوں کی حفاظت کر لو. اپنے بچیوں کو ایسا ماحول دو، اپنے بچوں کو ایسا ماحول دو، اپنے گھر کو ایسا ماحول دو کہ ان کی نظروں کی حفاظت رہے. اس لیے کہ جب نظریں آزاد ہو جاتی ہیں پھر شیطان سے محفوظ رہنا مشکل ہو جاتا، پھر شیطانیت سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا. تو ایسی فضا اپنے گھروں کی رکھو، اپنی خوشیوں کی، اپنے ماحول کی ایسی فضا بناؤ کہ نظروں کی حفاظت رہے. اور یہ فکر رہے کہ اگر یہ دولت نہ رہی تو کچھ بھی نہ رہا، کچھ بھی نہ رہا. بچیوں کے لیے زیورات تیار کیے جاتے ہیں، کپڑے تیار کیے جاتے ہیں، جہیز تیار کیا جاتا ہے، ان کا اگلا گھر آباد ہو جائے، بہت مبارک ہے. لیکن میرے عزیزو، ایک بیٹی اور عورت کا سب سے بڑا زیور ہے کہ وہ حیا کی دولت ساتھ لے کر اس گھر میں جائے. یہ سب سے بڑی دولت ہے. نوجوانوں کے لیے روزگار تیار کیا جاتا ہے، ملازمتیں تیار کی جاتی ہیں، اس کے لیے ڈگریاں لی جاتی ہیں. کیوں؟ اس کا مستقبل اچھا ہو جائے. ارے میرے عزیزو، اس کے مستقبل کو خوشگوار کرنے میں بہت بڑا اثر ہے اس کی شرم و حیا کا. اس میں حیا کتنا ہے. اس لیے مسلمان بچیاں ازواجی زندگی سے پہلے، جب تک ان کے نکاح نہیں ہوتے تھے، وہ اپنے ہاتھوں سے 2 سورتیں لکھا کرتی تھی، ایک سورہ نساء اور ایک سورہ نور. اور جب وہ اپنے گھر سے روانہ ہوتی تھی تو یہ جو ان کی لکھی ہوئی صورتیں تھیں، یہ ان کو بطور جہیز میں ان کے ساتھ بھیجی جاتی تھی. ہر بیٹی اس کا سبق پڑھ کے جایا کرتی تھی، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں عورتوں کے لیے یہ سبق موجود ہے کہ کل اگلی زندگی کیسے گزارنی ہے. اور شرم و حیا اس کے گھر کا کتنی بڑا زیور ہے، کتنا بڑا سرمایہ ہے. اور اگر آج شرم و حیا کا زیور نہ دیا، سب کچھ دے دیا، تو نتیجہ بھی سامنے ہے.
اس بچے کے لیے ملازمت، ڈگریاں، سب کچھ ہے، شرم و حیا نہیں، نتیجہ سامنے ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں میرے عزیزو کہ جس کے نتائج بد آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ نہ رہے ہوں۔ بدترین چیز ہے طلاق، بدترین چیز شریعت میں طلاق ہے، لیکن کتنا کثرت ہوتی جا رہی ہے، کتنی کثرت۔ پہلے بچیاں گھروں سے جاتی تھیں، ان کے گھر میں صرف اس شوہر کی محبت جس کے گھر میں جا رہی ہے، اور یہ ہوتا کہ اب زندگی بھر وہی میرا گھر ہے۔ دل صاف ہوتے تھے، اور سامنے والا مرد اس کی آنکھوں میں بھی اپنی بیوی کی ایسی قدر ہوتی تھی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، سبحان اللہ۔ ایسی مرد عورت کی زندگی کیسی ہوتی تھی؟ فرمایا جیسے لباس، جسم اور لباس کے درمیان فاصلہ کوئی نہیں ہے، جسم اور لباس کے درمیان فاصلہ کوئی نہیں ہے۔ میاں بیوی کی زندگی آپس میں اتنے قریب کی، اتنے اعتماد کی، درمیان میں فاصلہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن اب کیا ہے، یہ اس سے بھی کچھ تحفظات رکھتی ہے، وہ اس سے کچھ تحفظات رکھتا ہے۔ اتنا اعتماد، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، باہمی آپس کا اتنا اعتماد ہے۔ دو دل لیکن ایک دل کی طرح، دو جسم لیکن ایک جسم کی طرح، ایسا ملاپ ہے ان کا آپس میں۔ اور پھر لباس کہا، کمیاں کہاں نہیں ہوتی، کمزوریاں کہاں نہیں ہوتی، خامیاں کہاں نہیں ہوتی۔ ایک اللہ کے حبیب ہیں جو ہر خامی سے پاک ہے، کمیاں کہاں نہیں ہوتی، لیکن لباس ہے۔ آپس کا تعلق اتنا گہرا ہے، آپس کی محبت ایسی گہری ہے، اس لیے کہ جب محبت بڑھیا ہوتی ہے تو عیب پتلے ہو جایا کرتے ہیں، اور جب محبت ہی پتلی ہو جائے تو پھر عیب موٹے ہو جایا کرتے ہیں، پھر تنکا پہاڑ بن جاتا ہے، پھر تنکا پہاڑ بن جاتا ہے۔ اور جب محبتیں گہری ہوتی ہیں، سچ بتاؤں بس اوقات خامیاں بھی خوبیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ تو لباس کہا، لباس میں خوبی ہے، جسم میں کہیں داغ دھبا ہے تو لباس اسے چھپا دیتا ہے، لباس اسے چھپا دیتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، ان کی آپس کی زندگی ایسی محبت بھری ہے کہ جو ان کی خامیاں ہیں وہ دنیا کی نظروں سے چھپی ہوئی ہے۔ ان کے آپس کے اعتماد کی زندگی ایسی ہے، ان کے آپس کی محبت کی زندگی ایسی ہے، جو خامیاں بھی ہیں وہ بھی چھپی ہوئی ہیں۔ اور میرے عزیزو، اگر یہ محبتیں کمزور ہو جائیں تو سارے گھر کی باتیں ساری دنیا سن رہا ہوتا ہے۔ دنیا کیا، عدالتوں میں کھڑے ہوتے ہیں ایک دوسروں کے سامنے دشمنوں کی طرح۔ یہ اس بے شرمی کا نتیجہ ہے، بد ہے، جو آج سارا معاشرہ جس کی تلخی محسوس کر رہا، جس کا چبھن آج معاشرہ محسوس کر رہا۔ لباس ہے، لباس، ایسا آپس کا اعتماد کی زندگی۔ عام طور پہ ایک بات کہا کرتا ہوں، ہے تو ہنسنے کی لیکن ہے بڑی عبرت کی، بہت عبرت کی، بہت عبرت کی۔ آج جہاں دیکھو نا، پارک میں، بازار میں، سڑک پہ، اسکول میں، یونیورسٹی میں، ایک مرد ایک عورت ہنسی خوشی باتیں کر رہے ہیں، سمجھ لو میاں بیوی نہیں ہے۔ اور جہاں دیکھو دونوں کا موڈ خراب ہے، سمجھو میاں بیوی ہے۔ اس لیے کہ اس عورت کی ساری کڑواہٹ اپنے شوہر کے لیے اور ساری مٹھاس غیروں کے لیے، اور اس مرد نے ایسی اینک لگا رکھی ہے کہ ساری خامیاں اپنی بیویوں میں اور ساری خوبیاں اس کی زبان پر دوسروں کی عورتوں کی۔ اینک ایسے لگا رکھی ہے، اپنی کی خامیاں نظر آئیں، دوسروں کی خوبیاں نظر آئیں۔
تو میرے عزیزو اس سے گھر نہیں بنا کرتے، گھر اس سے نہیں بنا کرتے۔ ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، بیوی شوہر کے پہلوؤں میں سکون پائے اور شوہر بیوی کے پہلوؤں میں سکون پائے، یہ ہے مسلمانوں کی زندگیاں۔ لیکن یہ تو شرم و حیا پر پھل آتا ہے، یہ پھل اور یہ مٹھاس تو شرم و حیا کے درخت پہ آتا ہے، اور جہاں شرم و حیا کا درخت ہی کاٹ دیا جائے وہاں تو بد اعتمادیوں کے کانٹے چبھتے ہیں کہ وہ اس پر اعتماد نہیں کرتی، یہ اس پر اعتماد نہیں کرتا، یہ اس کے میسج چیک کرتا ہے، یہ اس کے میسج چیک کرتی ہے، یہ اس کے فون چیک کرتی ہے، یہ اس کا فون چیک کرتا ہے۔ ایسا عذاب آیا ہوا، بتائیے جس گھر میں یہ مصیبت شروع ہو جائے اس گھر میں کوئی سکون ہوگا؟ یہ کہاں سے شروع ہوا؟ آنکھوں کا غلط استعمال، بے حیائی کا یہ دروازے جب کھلے گھروں کا سکون ختم ہو گیا، گھروں کا سکون ختم ہو گیا۔ ازواجا لتسکنوا الیہا، شوہر بیوی کے پہلوؤں میں سکون پائے اور بیوی شوہر کے پہلوؤں میں سکون پائے۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، جب تک یہ جوانی میں ہیں محبت کے مزے لیں، اور جب یہ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھیں تو وہ بوڑھی اس بوڑھے پہ شفقت کھائے کہ اس بوڑھے نے ساری جوانی میرے خاطر قربان کر دی، اور وہ بوڑھا اس بوڑھی پہ شفقت کھائے کہ اس بوڑھی نے ساری جوانی میرے دہلیز پہ قربان کر دی، تو جوانی محبت کے پیرائے میں گزرے، بڑھاپا شفقت کے پیرائے میں گزرے۔ یہ مسلمانوں کی گھروں کی زندگی۔ لیکن اب یہ سب باتیں ایسا لگتا ہے قصہ پارینہ ہیں، ہوں گی؟ میرے عزیزو اس لیے ہوں گی کہ اب وہ شرم و حیا کا جوہر بھی ختم ہوتا چلا جا رہا۔ اب تو وہ ایک تعلق ہو گیا نفع کا، جب تک تاجر کو کسی سے نفع ہوتا ہے تعلقات اچھے رہتے ہیں، اور جب تک ان کے آپس میں ایک دوسرے سے نفع وابستہ ہے تعلقات اچھے رہتے ہیں۔ جیسی فیکٹری گئی گھر بھی گیا، آمدنی گئی گھر بھی گیا، کاروبار خراب ہوا گھر بھی گیا، اس کے چہرے کا جغرافیہ کیا بدلا؟ اس کی آنکھوں کی وفا ہی بدل گئی۔ یہ رشتوں کا تعلق نہیں ہے، یہ تو مفادات کا تعلق ہے، یہ تو مفادات کا تعلق ہے۔ تو بہت بڑی خوبی ہے اسلام معاشرے کی میرے عزیزو، وہ ہے شرم و حیا۔ ابھی بھی موقع ہے ہم اپنی فضا بنائیں، اپنا ماحول ایسے بنائیں، اپنے بچے بچیوں پہ نظر رکھیں، ورنہ کر ایسا نہ ہو کہ پانی سر سے گزر جائے، روکنا بھی چاہیں نہ روک سکے، پھر سوائے رونے کے کچھ نہ رہے، پھر سوائے رونے کے کچھ نہ رہے۔ حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، ہاں، اور اللہ سے فریاد کر کر کے اپنے گھروں کا ماحول، اپنی بچوں کی تعلیم اور تربیت کا ماحول ایسا سازگار دیں تاکہ ان کی یہ دولت، جوہر شرم و حیا کا ان کے پاس محفوظ رہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی اور اس شرم و حیا کی دولت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی پسند کا جینا نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا فضل فرما، کرم فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔
پیارے حبیب کے پیارے اخلاق نصیب فرما۔ اے اللہ شرم و حیا کی زندگی نصیب فرما، ہمارے بچے بچیوں کا عفت پاک دامنی کی زندگی نصیب فرما، ہر قسم کے بے حیائی فحاشی اور یعنی کی فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ایمان نصیب فرما، پاک دامنی نصیب فرما، ایمان حیا کی زندگی میں اور ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما، ہمیں اپنے بچے بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے دینی ماحول بنانے کی ہمت نصیب فرما۔ اے اللہ بری صحبت سے، برے ماحول سے، برے دوستوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، نجات کا ذریعہ بنا، ماں باپ کو اپنے اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بری زندگی سے، بری موت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ بری زندگی سے، بری موت سے محفوظ فرما۔ مولا کریم اپنا فضل فرما، کرم فرما، لقمہ حلال نصیب فرما، برکت والی زندگی، برکت والی روزی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما، ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما، پوری زندگی اپنی اطاعت والی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، آپ کے پیارے اخلاق سے زندگی، آپ کے پیارے اخلاق کی زندگی عطا فرما۔ مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما۔ اے اللہ جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے جو تیرے ہاں مقبول ہیں، ان کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کے علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں وسائل صلاحیتیں قبول فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد www.dasquran.com